کریم اما بعد تو شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے. قرآن عظیم الفرقان حمید کا درس آپ مسلسل سن رہے ہیں، اس کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بول رہے اور آپ کو حق سننے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسکین کو کھانا نہ دینا اور غریبوں کی مدد سے روکنا یہ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس سے دل کا سخت ہونا معلوم ہوتا ہے کہ جو کسی غریب پر رحم نہیں کھائے، کسی مظلوم پر ترس نہیں کھائے، کسی غریب کے آنسو نہ پہنچ سکے اور کسی مسکین کی مدد نہ کرے تو اس کا دل سخت دل ہے. اور سخت دل اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ دلوں پہ سخت مومن نہیں ہوتے. جن کے سینوں میں ایمان ہوتا ہے ان کے دلوں میں نرمی ہوتی ہے، ان کے دلوں میں دوسروں کی طرف سے رحم ہوتا ہے، مہربانی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق پر، اللہ کے بندوں پر مہربان ہوتے ہیں، کبھی ظلم نہیں کرتے، کسی کا حق نہیں مارتے. ان کے دل میں مظلوموں کہ آنسو دیکھ کر کے ان کے دل پسیج جاتے ہیں اور دل تڑپ جاتے ہیں. تو مومن کا دل نرم ہوتا ہے. اس لیے مومنین کی ایک صفات یہ بھی ہے، جہاں اور صفت بیان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ مومن دل کے نرم ہوتے ہیں اور اللہ کی راہ میں دینے میں کنجوسی اور بخیلی نہیں کرتے. اس لیے کہ جو کنجوس اور بخیل ہے وہ جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، وہ بڑا محروم ہے جو کنجوس اور بخیل. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ سخی جنت کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے جو سخی ہوتا ہے. قرآن کریم میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اور ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ. یعنی کھانا بھی کھلاتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں اور اس پر احسان بھی نہیں جتاتے، بلکہ محض اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوسروں کی مدد کرتے ہیں. بہت سے لوگ دے کر کے احسان جتاتے ہیں. ایک اور مقام پر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. بھوک کے دن میں کھانا دینا اور رشتے دار یتیم کو، خاک نشین مسکین کو ان کی مدد کرنا. فرمایا پھر یہ ان میں سے ہو جو ایمان لائے، انہوں نے آپس میں صبر کی نصیحتیں کی اور آپس میں مہربانی کی تاکیدیں کی. یہی لوگ دائیں طرف والے ہیں، یہی لوگ سیدھی طرف والے ہیں. یعنی سیدھی طرف والوں کی ایک پہچان یہ بھی بتائی گئی، کیونکہ الٹی طرف والوں کا اور سیدھی طرف والوں کا ذکر آپ نے سن لیا. قیامت کے دن نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے کچھ لوگوں کو، کچھ لوگوں کو سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے. اور ان کا انجام کیا ہوگا؟
یہ آپ نے دیکھ لیا. تو سیدھی طرف والے نیک راستے جو نیک لوگ ہیں صراط مستقیم پر ہیں حق کے راستے پر ہیں ان کی یہ پہچان ہے کہ ان کے دل دوسروں کے لیے رحم ان کے دلوں میں ہوتا ہے اور ان کے دلوں میں نرمی ہوتی ہے. وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کے دل میں دوسروں سے محبت کا جذبہ ہوتا ہے. نفرت نہیں ہوتی. نفرت کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا ہے. یہ نفرت عداوت اور ظلم و زیادتی اسلام میں جائز ہی نہیں ہے. تو جو مومن سچا ہوتا ہے وہ کبھی اپنے بھائی سے نفرت نہیں کرے گا. تو ان کے لیے جو الٹی طرف والے ہیں ان کے اندر نفرت بھی ہوتی ہے عداوتیں بھی ہوتی ہیں بغض بھی ہوتا ہے. وہ دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور دوسرے سے حسد اور بغض بھی رکھتے ہیں. لیکن جو ایمان والے ہیں جو سیدھی طرف والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل نرم کر دیے اور وہ غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں مال میں سخاوت بھی کرتے ہیں کنجوس بھی نہیں ہے بخیل بھی نہیں ہے اور ان کے دل پتھر نہیں ہے بلکہ نرم ہے. اللہ کے خوف سے روتے بھی ہیں اللہ کی رحمت سے یقین اور امید بھی رکھتے ہیں. تو یہ سیدھی طرف والوں کی صفات ہیں کہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں. میرے کل جو آپ نے کل کے درس میں سنا کہ الٹی طرف والوں کو جو عذابات دیے جائیں گے اور وہ وہاں روئیں گے گڑگڑائیں گے ظالم اور اللہ کی عدالت میں فیصلہ ہوگا تو پھر اس کے بعد وہ گڑگڑائیں گے روئیں گے اور کہیں گے ہائے افسوس ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. اب ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو ایمان میں نہیں لائے تکبر کیا گھمنڈ کیا اس عظیم اللہ کا انکار کرتے رہے اس مالک اور خالق رازق کا انکار کرتے رہے. تو ان کے لیے جو سزائیں بیان کی گئی وہ آپ نے سنی. اب آگے ان کے کھانے پینے کا ذکر ہو رہا ہے کہ جہنم میں انہیں 70 ہاتھ کی زنجیر جو فرشتوں کے حساب میں 70 ہاتھ کی ہوگی اس زنجیر میں انہیں جکڑ دیا جائے گا دائیں بائیں سے لپیٹ دیا جائے گا اور لپیٹ کے زنجیر میں جکڑ کے پھر دوزخ کے اندر انہیں ٹھوسا جائے گا اور پھر ان کو کھانے کے لیے جو دیا جائے گا کھانا پینا اس کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی حالت یہ ہوگی اتنے مایوس اور اتنے پریشان اور اتنے تڑپیں گے. فرمایا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں اور نہ کچھ کھانے کو نہ تو کوئی دوست ہے کوئی حمایتی ہے کوئی بچانے والا نہیں کوئی سہارا نہیں کوئی صورت بچنے کی نہیں ہے اور نہ کھانے پینے کو کچھ ہے. ہاں پینے کے لیے کیا ہے دوستیوں کا پیر جو دوستی جلیں گے آگ میں جہنم کی آگ میں اور ان کے جو جسم جھلسے گا جلے گا اس سے کھال اور ماس اور گوشت جو جلے گا اس سے جو پیپ اور خون بہے گا اس کی نہر جہنم کے اندر جائے گی اور وہ کھولتا ابلتا ہوا وہ زخموں کی پیپ اور خون کھولتا ابلتا ہوا ہوگا وہی جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا ہے کہ تمہارے لیے یہ ہے حمیم یعنی یہ پیپ اور خون اسی کو پی. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ اور اسے تو انہیں کھانے کو تو دوستی وقت دیا جائے اور اسے نہیں کھائیں گے لا يأكله إلا الخاطئون مگر بہت بڑے خطاکار مجرم خطاکار یہ خون اور پیپ ان کے کو پینے کے لیے دیا جائے گا زخم انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ان مشرکوں نے جنہوں نے قرآن کو جھٹلایا قرآن کا انکار کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے درس دیتے قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سناتے وہ مذاق اڑاتے انکار کرتے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا
تبصرون، تو مجھے ان چیزوں کی قسم ہے جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے. مجھے ان چیزوں کی قسم ہے جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان کی قسم جنہیں تم نہیں دیکھتے. یہاں قرآن پاک کی شان اور عظمت بیان کی جا رہی ہے. چنانچہ اس آیت اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا مشرکین قرآن پاک کے بارے میں جو کہتے ہیں وہ ہرگز درست نہیں ہے. مجھے ان چیزوں کی قسم ہے جنہیں تم دیکھتے ہو، ان چیزوں کی قسم جنہیں تم نہیں دیکھتے. کوئی دنیا میں وہ چیزیں بھی ہیں جنہیں دیکھا جا سکتا ہے آپ سے، کچھ چیزیں وہ ہیں جو آپ سے نظر نہیں آتی ہیں. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول سے بات ہے. اللہ تعالیٰ کرم والے مہربان اپنے محبوب اپنے رسول سے باتیں کر رہا ہے. اب ظالم کہتے تھے کہ تو شاعری ہے. فرمایا وما ہوا بقول شاعر، وہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، کتنا کم یقین رکھتے ہو. اسے شاعر کا کلام کہتے ہو؟ یہ تو اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب. ولا بقول الکاہن، اور یہ کسی کاہن یا جادوگر کا کلام کہتے ہو. قلیلا ما تذکرون، کتنا کم دھیان کرتے ہو، کتنے نادان اور بے وقوف ہو تم. اسے کاہن کا کلام کہتے ہو؟ چاہیے تو یہ تھا کہ ذرا غور تو کرتے، اس کی باتوں پہ غور تو کرتے. مگر ظالموں تم اسے کاہن کا کلام کہتے ہو، کبھی جادوگر کا کلام کہتے ہو، کبھی شاعر کا کلام کہتے ہو، کبھی کہتے ہو یہ شاعری ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا تنزیل من رب العالمین، اس نے اتارا ہے جو سارے جہان کا رب ہے. یہ قرآن اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، اللہ کا کلام ہے. اس میں انسان کی ملاوٹ بالکل نہیں، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. چنانچہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. تو مشرکین اللہ کا کلام ہونے کا انکار کرتے تھے، تو یہاں پر اس کا ذکر کیا جا رہا. پھر آگے ذکر ہے وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے ضرور ہم اس سے بقوت بدلہ لیتے، پھر ہم ان کی رگے دل کاٹ دیتے تو تمہیں کوئی ان کا بچانے والا نہ ہوتا. اگر وہ اپنی طرف سے بنا کے کہتے تو ہم ان کی رگے دل کاٹ دیتے، اپنی قدرت سے بدلہ لیتے، مگر تم بچاتے بھی نہیں، تم میں سے کوئی بچانے والا بھی نہیں. مگر فما منکم من احد عنہ حاجزین وانہ لتذکرۃ للمتقین. پھر ہم ان کی فرمایا کہ اگر وہ اپنی طرف سے کہتے تو ہم ان کی شہرت کاٹ دیتے، پھر تم میں کوئی ان کا بچانے والا نہ ہوتا. بے شک یہ قرآن ڈر والوں کو نصیحت ہے. تم لوگ کو ایمان نہیں رکھتے، تم قرآن کو کیا سمجھو؟ قرآن وہی سمجھتے ہیں جن کے سینوں میں ایمان ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. وہ قرآن سمجھتے ہیں. جتنا اللہ کا زیادہ خوف ہوگا دل میں، اتنا ہی قرآن کی زیادہ محبت ہوگی. قرآن پاک کی یہ عظمت اور شان بیان کی جا رہی ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے وہ قرآن سے محبت نہیں رکھتے ہیں. جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، وہ اتنا ہی قرآن سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں. اور قرآن ان کے دلوں پہ اثر کرتا ہے. جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو دلوں کا زنگ دھل جاتا ہے، دل صاف ہو جاتے ہیں، آئینہ ہو جاتے ہیں، دلوں میں نور بھر جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن جب کوئی سمجھ کے پڑھتا ہے تو اس کی زندگی بدلتی چلی جاتی ہے. تو یہ قرآن متقین کے لیے غور کرنے کی بات ہے کہ اس میں نصیحت ہے اہل ایمان کے لیے، اور قرآن ہدایت ہے سارے جہان کے لیے.
ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، جو ہدایت قبول کرے اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، جو چاہے کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے، ان باتوں کو جو بیان کیا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔